سوال ہے علی بھائی، آپ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شعراء آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامک ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء کرام، یہ علماء کرام ذرا میں غور و تفکر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے، علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں، ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی تو پہلے یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میرے بھائیو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے، اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں، یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا۔ ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا اویل کر رہے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، آپ یہ پڑھیں، تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے، صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے، اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے، جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے، ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں، سارے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں۔ ادروائز ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ختم نبوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی، تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا نا، وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، علماء ہوں چاہے عوام الناس ہوں۔ جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے، یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سچائی ہے، اس کو مانو۔ ہاں، جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں، پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعارف جو مجھے ہوا نا، وہ ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب، جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے، احسن البیان۔ انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت تاریخی اور شرعی حیثیت۔ وہ بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے، وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار خلافت و ملوکیت بڑی ڈاڈی کتاب ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں ان کے، اور بعض کا جواب اتنے کمزور ہوتے ہیں، اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دی، میں نے سرسری وہ پڑھی نا، تو اس میں وہ مودودی صاحب کے اقتباسات نقل کرتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ اچھا، وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے، جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلپس ہوتے ہیں علماء کے، اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جب اقتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے۔ کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیت تک پہنچ گیا۔ انہی دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے، تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ 2 سال تک تو چلتا رہا، اس کے بعد 10 دسمبر 2011 کو میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے، یہ مودودیت پھیلا رہا ہے۔ میں نے کہا یار مودودیت میں کہاں سے پھیلا رہا ہوں، میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں ہوئی تھی، بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا، مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں۔ وہ جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و ملوکیت پڑھی، تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا، صرف رفع الیدین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے، آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے، سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شان میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہے۔ تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی،
اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں. میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے, مجھے کہتے ہیں وہ مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت, تو بڑی گستاخانہ کتاب ہے, بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں. اس نے ایک لال رومال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نا, اس کی تقریر سنی. میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے؟ کہتا نہیں علی بھائی کتاب نہیں پڑھی. میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو. یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی, وہ 3 دن میرے پاس رہا. اس نے 3 دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا علی بھائی مجھے کتاب گفٹ کر دیں. اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے. جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں, جی حضرت عثمان کی گستاخی ہیں, حضرت معاویہ کی گستاخی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین, تو وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ وہی ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو, شور مچا دیا کرو, یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا. خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ کتاب پڑھنی نہیں ہے. پڑھیں گے نہیں تو ان کی جو ان کے علماء نے, ان کے بزرگوں نے سچائیاں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گی, اور ان کے بزرگوں کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی. خلافت و ملوکیت آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں فری, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں, اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے. اکتوبر 1966 میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی تھی. اتنی زیادہ مودودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ مخالفین کی برکت ہے نا, جتنا انہوں نے پراپوگنڈا کیا اتنا پھیلا. یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں, خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گئی ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں. مولانا تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول کے اوپر, اور یقیناً میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں, اور بعض جگہ بالکل ہی انہوں نے نا بزرگ پرستی کا ثبوت دیا. ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا. ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت. آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں, ان کتابوں کو پڑھیں, آپ کو خود سچائی پتہ چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہہ دینا زور لانے کی کوشش کی ہے, تکے نالی گل منوانے دی. حقیقت بات ویسے نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں, جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو, یہ نہ پڑھو, صرف ہماری سنو. یہ فرق ہے سچائی کا. سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ نے یہیں آنا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دموں والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو, ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے, یہ ہے نہیں تھی ایسے. اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں, گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور مسئلہ رفع الیدین پہ 70B مسئلہ, تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں. الحمدللہ.